हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आपका क्लॉक वर्क में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे जहाज़ के बारे में बात करेंगे जिसका नाम कभी ना डूबने वाला जहाज़ था। इस जहाज़ में कितने अफराद सफ़र कर रहे थे, आज से कितने साल पहले ये जहाज़ डूबा, इस जहाज़ ने पानी में कितने घंटे सफ़र किया। ऐसी बहुत सी दिलचस्प और हैरान कुन बातें आपको आज की हमारी इस वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारी हर नई और दिलचस्प वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंचता रहे। तो चलें दोस्तों, मौजू की तरफ आते हैं। टाइटैनिक जहाज़, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ माना जाता था, इस जहाज़ का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था। इस जहाज़ को ऑपरेट करने वाले कैप्टन एडवर्ड स्मिथ थे। टाइटैनिक जहाज़ इंग्लैंड के लिवरपूल पोर्ट से रजिस्टर हुआ। इस जहाज़ का रूट इंग्लैंड से न्यूयॉर्क था। टाइटैनिक जहाज़ को 1912 में $7.5 मिलियन की लागत से बनाया गया। अगर इसे आज के हिसाब से देखा जाए तो $198 मिलियन की लागत बनती है। टाइटैनिक जहाज़ को 31 मई 1911 को लॉन्च कर दिया गया था, जो 2 अप्रैल 1912 को मुकम्मल तैयार हुआ। 14 अप्रैल को ये जहाज़ समंदर में सफ़र के लिए उतार दिया गया था और 15 अप्रैल 1912 को ये दुनिया से लापता हो गया। इसकी लेंथ जो रजिस्टर्ड की गई 852 फुट 6 इंच थी। इस हिसाब से टाइटैनिक जहाज़ 259.8 मीटर की लंबाई का था। टाइटैनिक जहाज़ की हाइट कील टू टॉप फ्यूनल तक 175 फुट थी, जो कि 53.3 मीटर बनते हैं। इस जहाज़ की स्पीड कम से कम 39 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 43 किलोमीटर पर आवर बताई जाती है, जो समंदर की दुनिया में एक इंतहाई तेज़ रफ्तार है। टाइटैनिक जहाज़ में ऐसी कौन सी गलतियां की गईं जिससे यह जहाज़ अपने पहले समंदरी सफ़र में ही डूब गया। जब टाइटैनिक जहाज़ अपने सफ़र पर रवाना हुआ, कहते हैं उस दिन मौसम इंतहाई खुशगवार और हसीन था। समंदर भी खामोश था और सुकून से शायद इस जहाज़ के आने का ही इंतज़ार कर रहा था। इस जहाज़ में तकरीबन 1500 से ज़ायद पैसेंजर और अमला मिलाकर 2224 लोग मौजूद थे। इस जहाज़ के मालिक को इतना यकीन था कि उसने इसका नाम कभी ना डूबने वाला जहाज़ रख दिया। ये जहाज़ इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जाते वक्त अपने सफ़र के 72 घंटों बाद समंदर में सारी ज़िंदगी के लिए डूब गया। सिर्फ ये जहाज़ ही नहीं बल्कि जितना भी अमला और लोग इस पर मौजूद थे, सब आहिस्ता आहिस्ता समंदर के ठंडे पानी में दम तोड़ते गए। और ये वाक़या पूरी दुनिया के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक खबर थी। मौजूद दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि इस जहाज़ पर एक हॉलीवुड नामी टाइटैनिक मूवी भी बनाई गई, जिसे 19 दिसंबर 1997 को दुनिया के सामने रख दिया गया। इस मूवी को बनाने पर असली टाइटैनिक जहाज़ से ज़्यादा खर्चा आया। ये मूवी $200 मिलियन की लागत से 1997 में तैयार हुई, जिसको आज के हिसाब से देखा जाए तो $295 मिलियन बनते हैं। इस जहाज़ को तकरीबन 5 सालों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया, लेकिन फिर भी ये जहाज़ कई गलतियों की वजह से डूबा। इन गलतियों की वजह से दुनिया का महंगा तरीन जहाज़ ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ 1500 से ज़ायद अफराद भी डूबे। दुनिया के सबसे बड़े टाइटैनिक जहाज़ को कई सौ अफराद के साथ 10 अप्रैल 1912 को समंदर में उतारा गया। इस जहाज़ का सफ़र इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की जानिब था। सफ़र के आगाज़ में ही इस जहाज़ में कई गलतियां होने शुरू हो गईं। इतने बड़े और कीमती जहाज़ को चलाने वाले कैप्टन कोई आम कैप्टन नहीं थे, बल्कि इसको ऑपरेट करने वाले कैप्टन एडवर्ड स्मिथ थे। इस जहाज़ का टारगेट न्यूयॉर्क था, जिसे टाइटैनिक जहाज़ ने सिर्फ 7 दिनों में मुकम्मल करना था। इस जहाज़ की स्पीड 43 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा थी। इस जहाज़ की इतनी स्पीड थी कि कुछ ही टाइम बाद इसको साहिल समंदर से देखा नहीं जा सकता था। इतनी तेज़ रफ्तार की वजह सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना और फर्स्ट एक्सप्रेशन का अच्छा दिखाना था।
ان کی یہ جلد بازی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی تھی۔ ٹائٹینک جہاز ڈوبنے کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس سفر کا بیشتر سمندری حصہ برف سے ڈھکا ہوا تھا، جس کے بارے میں کیپٹن کو بالکل بھی معلوم نہیں تھا۔ جہاز کو اپنے سفر پر نکلے 72 گھنٹے گزر چکے تھے۔ 14 اپریل 1912 کی شام کے وقت ٹائٹینک جہاز جس جگہ پر پہنچا، وہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ایک اور مال بردار جہاز نیو یارک کے لیے جا رہا تھا، جس نے ٹائٹینک جہاز کے ریڈار سسٹم سے یہ خبر بھیجی کہ آگے بہت زیادہ برف کے ٹیلے موجود ہیں، اس لیے خیال سے سفر کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹائٹینک جہاز کے عملے نے اس میسج کو اگنور کیا اور چلتے گئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی پتہ چلا کہ اس جہاز نے ان کو تقریباً 6 بار میسج بھیجا، لیکن یہ عملہ VIP لوگوں کی خوش آمد اور پارٹیز میں اتنا دھند رہا کہ انہوں نے اس میسج کو بالکل بھی سیریس نہ لیا۔ اگر اس وقت اس میسج کو عملہ سیریس لے لیتا تو شاید آج ٹائٹینک جہاز صحیح سلامت دنیا میں موجود ہوتا۔ معزز دوستوں، ٹائٹینک ڈوبنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس جہاز کا وہ عملہ جو آگے کے حالات دیکھتا ہے، ان کے پاس دوربین ہی نہیں تھی۔ آپ کو بتاتا چلوں، اس جہاز کا مکمل عملہ ایک بیٹر ایکسپیرینس رکھتا تھا اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، لیکن VIP لوگوں کی خوش آمد اور دنیا کے سب سے بڑے جہاز کی خوشی میں اس عملے سے ہونے والی غلطیاں آج ایک بڑا معمہ بن کر رہ گئیں۔ اس سفر پر صرف آنکھوں سے دیکھ کر آگے کے حالات کا جائزہ لگانا اس لیے بھی مشکل تھا کہ موسم انتہائی سرد اور ٹھنڈی فوگ سے دور سے آگے کے حالات صاف نظر نہیں آ سکتے تھے، اس لیے دوربین کا ہونا لازم تھا، جو عملے کے پاس موجود نہ تھی۔ جب تک عملے نے کیپٹن کو یہ بتایا کہ ہمارے آگے ایک بہت بڑا پہاڑ نما برف کا ٹکڑا موجود ہے، تب تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ کیپٹن ایڈورڈ سمتھ نے اس ٹکڑے کو دیکھنے کے بعد جہاز کے انجن بند کرنے کا حکم دیا اور جہاز کی ڈائریکشن کو چینج کرنے کا بھی حکم دے دیا، لیکن سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے یہ جہاز برف کے اس ٹکڑے کے اتنے پاس پہنچ گیا کہ جس سے بچنا بالکل ناممکن تھا۔ کیپٹن سمتھ نے یہ سمجھا اتنے بڑے اور مضبوط جہاز کو کیا ہو سکتا ہے، بلکہ برف کا یہ ٹکڑا جہاز سے ٹکرا کر ٹوٹ جائے گا اور راستہ صاف ہو جائے گا، لیکن یہ ان کی ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ اس جہاز کے ڈوبنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جہاز کی پلیٹوں کو آپس میں جوڑنے والی ریپٹ اچھی کوالٹی کے لوہے سے نہیں بنائی گئی تھی۔ اتنے بڑے جہاز کے حساب سے ان ریپٹ کو اچھی دھات سے بنانا چاہیے تھا۔ ٹائٹینک جہاز کی ٹکر جب اس پہاڑ نما برف کے ٹکڑے سے ہوئی تو جہاز کے اندر سوراخ ہو گئے، جس سے جہاز میں پانی بھرنے لگا۔ حتیٰ کہ اس حادثے کے بعد بھی کیپٹن سمتھ کمپنی کی طرف سے دی گئی معلومات کے مطابق پورا یقین رکھتے تھے کہ جہاز نہیں ڈوب سکتا۔ کمپنی کی طرف سے جاری کردہ معلومات یہ تھیں کہ اس جہاز کو ایسے بنایا گیا ہے کہ اگر پانی جہاز کے اندر داخل ہو بھی جائے تو نیچے کے 3 فلور سے اوپر پانی نہیں آ سکتا، جس سے کیپٹن سمتھ کو تھوڑا حوصلہ تھا، لیکن یہ بالکل غلط معلومات تھی۔ پانی بہت تیزی سے اوپر کی طرف بڑھتا گیا، جس سے پورے جہاز کے لوگ سب سے اوپر والے پورشن کی طرف بڑھتے گئے۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ چاروں طرف پانی ہی پانی اور موت ہی موت نظر آ رہی تھی۔ ہر کسی کو صرف اتنا تھا کہ کسی طرح اپنی جان بچا لی جائے۔ جہاز میں موجود پیسنجر کے نہ بچنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں ایمرجنسی کی صورت میں رکھی گئی بورڈز کی تعداد صرف 20 تھی۔ زیادہ لائف بورڈز کو نہ رکھنے کی بڑی وجہ اندھا دھند اس جہاز پر اعتماد کرنا تھا۔ پانی بڑھنے کے ساتھ ساتھ کیپٹن سمتھ نے یہ الرٹ جاری کر دیا کہ سب پیسنجر کو لائف بورڈز میں شفٹ کر دیا جائے، جو کہ انتہائی ناممکن تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے کر آگے نکلنے اور اپنی جان بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ جہاز آہستہ آہستہ ڈوبتا جا رہا تھا۔ سب لوگ مدد کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ایسا بالکل ناممکن تھا۔ برف کی چٹان سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک جہاز میں پانی بھرنے کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہوا اور پورے جہاز کی زیادہ تر لائٹ چلی گئی۔ ٹائٹینک جہاز ڈوبتے وقت درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، جس کی بڑی وجہ اس جہاز کو بنانے کے لیے ناقص لوہے کا استعمال کرنا تھا۔
جہاز کو بنانے کے لیے ناقص لوہے کے استعمال پر یہ جہاز ڈوبا اور ساتھ میں 1500 سے زائد لوگوں کو بھی لے ڈوبا۔ لائف بوٹ سے جو لوگ جان بچا کر نکلے وہ اتنی ٹھنڈ کی شدت سے اپنی جان بھی بچا نہ سکے اور اپنی زندگی سے ہار بیٹھے۔ ٹائٹینک جہاز کو 73 سال تک نہ ڈھونڈا جا سکا۔ پھر ایک سرچنگ ٹیم نے 1985 میں اس جہاز کو ڈھونڈ نکالا جو کہ 2 حصوں میں ٹوٹا ہوا ملا، اور آج تک یہ جہاز سمندر کی تہہ میں موجود ہے۔ اس جہاز کو آج تک سمندر کی تہہ سے کیوں نہیں نکالا گیا، یہ گتھی آج تک نہ سلجھ سکی۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔